بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے خبروں کی زیارت کرنا اور مردوں سے وسیلہ لینا۔ کیا اس عقیدے سے کہ فلاں خبر کے پاس دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، خبروں کی زیارت کرنا جائز ہے یا شرک کا ایک ذریعہ ہے؟ میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے تصحیح الخیال۔ لکھنے والے ہیں مولانا شاہ مفتی نوال الرحمان، امیر شریعہ بورڈ آف امریکہ۔ آتے ہیں ابو الفضل ظاہری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ معروف کرخی کا مزار حاجتوں کے پورا ہونے میں مجرب ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی خبر کے پاس 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے پھر اللہ سے حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری کر دیتے ہیں۔ اور اسی صفحے 110 پر فرماتے ہیں کہ نواز رسول حضرت حسن بن زید کی صاحبزادی حضرت نفیسہ کی مزار کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں جو غمزدہ اور پریشان حال شخص بھی معروف کرخی کی خبر کا قصد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحے 105 پر فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب تھے امام ابو علی، وہ فرماتے ہیں مجھے جبھی بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو میں موسیٰ بن جعفر کاظم کا روزہ جو مشہد میں ہے پر حاضر ہوتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا تو اللہ میرے مقصد میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسے کئی قصے ہیں جو شرک و خبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اور صحیح مسلم میں ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی چیز کو بیان کرے۔ اتنی واضح نصیحت کے باوجود ہمارے معاشرے میں کثرت سے ایسے مولوی اور مفتیان ہیں جو سنی سنائی بلا تحقیق جھوٹی اور من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کے گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسے کئی قصے بیان کیے گئے ہیں، آپ خود ہی پڑھ لیں پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ ان قصوں سے ایمان میں تازگی آتی ہے یا بدعقیدگی، شرک و قبر پرستی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مفتیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔